الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ خبردار سن لو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی شے کا خوف ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اس کو جانچنے کے مختلف انداز ہیں۔ اچھا، ایک وہ خوف ہے جو ان کی ذات پر طاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خوف ایسا ہے کہ جو رب ذوالجلال کی بارگاہ کا خوف ہے اور اس کی پکڑ اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک خوف وہ ہے کہ جو دنیا کا خوف ہے۔ ہاں، تو فرمایا کہ جو رب سے ڈر گیا پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بالکل ٹھیک۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈر گیا، رب ذوالجلال دنیا کا خوف اور ڈر اس کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے، اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اسی وجہ سے جنہیں رب ذوالجلال کے اس خوف کی دولت میسر آ جاتی ہے، پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ سانپ کو عصا بنائے، شیر کو سواری بنائے، جنگل میں دوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب وہ شیر ہی ہیں کہ جو اللہ کے دوستوں کی حفاظت معمور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا، تو رب ذوالجلال نے ساری خدائی کو ان کے تابع کر دیا، اور اب کسی شے کا کوئی خوف یا کسی شے کا کوئی ضرر جو ہے انہیں نقصان نہیں پہنچا پاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا خوف علیہم، دنیا کا جتنا خوف اور ڈر ہے یا دنیا کے جتنے مضر معاملات ہیں ان سے اللہ رب العزت انہیں معمون فرما دیتا ہے، انہیں مبرہ فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس میں خوف اور آگے یحزنون غم کی طرف اشارہ ہے، تو خوف یہاں جو ہے فیوچر پرسپیکٹو کی، خوف جو ہے دنیا کے ساتھ، ہاں، یعنی مستقبل میں آنے والا بھی کوئی خوف نہیں ہے، اور ماضی میں گزرے ہوئے جو گزر رہا ہے، جو گزر رہا ہے اس کا بھی انہیں کوئی خوف نہیں۔ اللہ، اور جو یحزنون ہے، فرمایا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور استقبال کے ساتھ بھی، کہ انہیں یہ بھی غم نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یعنی وہ پیچھے جو کچھ کر کے ہیں اس سے مطمئن ہے، اور اگلا جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اتنا کچھ اپنے ساتھ لے آئے ہیں کہ اب خوشیاں ہیں، مسرت ہیں، اور اس انتظار میں ہے کب رب ہمارا حساب کتاب لے اور رب ذوالجلال ہم پر اپنے انعامات اور فضل کی بارش فرمائے۔ یہاں اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے ذکر کیا، اور یہ حدیث بڑی صراحت کے ساتھ مشکات شریف میں، سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے، کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس صحابہ کی مجلس سجی تھی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے کچھ انعام یافتہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، لیکن انہیں رب ذوالجلال اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء ان کا مقام دیکھ کر ان پر رشک فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت نے پھر جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو میری خاطر کی، اللہ اکبر، اگر انہوں نے دنیا میں کسی سے دشمنی رکھی ہے تو وہ میری خاطر رکھی ہے، انہیں کسی مال کے سبب سے میری جانب نہیں آئے، کسی خوف کی سبب سے میری جانب نہیں آئے، بلکہ انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ مجھ سے محبت کی ہے، اب میں انہیں یہ ثمر اور نتیجہ عطا کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لیے نور کے ممبر سجائے جائیں گے جن پر وہ جلوہ افروز ہوں گے، اور ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو انبیاء اور شہداء جن کے تذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے، جن کے مقام، جن کی عظمت، جن کی شان اور جن کی رفعت قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی، جنہیں رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، وہ جن کے اعزاز اور اکرام کو دیکھ کر رشک فرما رہے ہیں، تو بتائیے کہ اللہ رب العزت کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ رب سے محبت کرنے والوں کو رب ذوالجلال کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہی وہ یحزنون ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے اتنے انعامات ہیں، ان کے لیے اتنے درجات ہیں، ان کے لیے اتنی بلندیاں ہیں کہ رب کے انوار و تجلیات کو دیکھ کر وہ اسی میں مستغرق ہو جائیں گے، انہیں پھر کسی شے کا کوئی غم نہیں، نہ اس بات کا غم کے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور نہ ہی اس بات کا غم کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس دن تو صرف رب کے انوار کی بارشیں ہوں گی، اور اسے رب کے خاص بندے انہیں سمیٹ رہے